الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وعندہ، اور اس کے پاس ہیں مفاتح الغیب، غیب کے خزانے، لا یعلمها، نہیں ان کو جانتا، الا ہوا، مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، اور تری میں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا مگر، یعلمها، وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور ان غیب کے خزانوں تک کسی کی کوئی رسائی بالکل بھی نہیں ہے۔ ان غیب کے خزانوں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مفاتیح الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر انہوں نے سورہ لقمان کی آخری آیت وہ پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ اور قیامت کے علم کے متعلق یا قیامت کے وقوع کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق اس کا وقوع کب ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے ایک انسان کی صورت میں، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے نا، تو اس وقت آپ نے کچھ نشانیاں بتا دی تھی کہ یہ نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جو واقعات رونما ہونے ہیں وہ بتائے ہیں۔ اگرچہ ان کا تعلق غیب سے ہی ہے، لیکن اس غیب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیسے ہوئی ہے؟ وہ غیب کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، اور آپ نے وہ پھر اپنے پاس نہیں رکھی۔ وہ جو چیزیں ہدایت کے لحاظ سے آپ کو بتائی گئی تھی اپنی امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اپنی امت کو بتا دی ہے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دسترس تھی کہ از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو امور غیب ہیں ان پر مطلع ہو سکیں؟ یہ بالکل نہیں تھی۔ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق چاہا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، تو اس کی ایک لمٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا علم تھا یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس سارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے اولیاء اللہ، اپنے جو پیر بنائے ہوئے ہیں،
ان کے متعلق بھی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نظر وہ تو لوح محفوظ پہ ہے، وہ زمین پر بیٹھے ہی لوح محفوظ میں جو لکھا ہے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھئی غلط ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس پر دسترس نہیں دی تو پھر اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے دین کے متعلق ایسی بات کرنا کہ جو ثابت شدہ نہ ہو تو وہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی زد میں نہیں آنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو اپنے عقائد جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنے چاہیے۔ اگر ان میں کچھ بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بہترین طریقہ ہے قرآن پڑھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھے جائے، اور اس سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو قیامت کا جو وقوع ہے کب ہوگا اس کے لیے متعین ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اس لیے آپ نے بھی نہیں بتایا۔ تو اس کا علم تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہ بارش کو نازل فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی اور کب ہوگی، یہ حتمی اور فائنلی طور پر اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ہاں، جو محکمہ موسمیات والے اسباب و وسائل کے ذریعہ سے ہمیں مطلع کرتے ہیں وہ یقینی خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، وہ کچھ اسباب ہوتے ہیں ان کی بنا پر، اور کچھ آثار ہیں ان کی بنا پر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان ہواؤں کا رخ موڑ لیتا ہے، تو وہ کسی ایسے علاقے میں بادل چلے جاتے ہیں جہاں محکمہ موسمیات کو توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہاں بارش برسنے والی ہے۔ تو اسی طرح ان بادلوں کا اٹھنا، ان میں پانی کتنا ہے اور یہ پانی کہاں کہاں گرے گا، اور پھر آگے اس سے کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے، یہ مستقبل کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، کسی اور کے پاس بالکل نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحموں کے اندر کیا کچھ ہے، انسان ہیں، جانور ہیں اور ذی روح چیزیں ہیں، ان کے رحموں میں کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسے ہے، کیا ہونے والا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کچھ کمائے گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی آئندہ جو بھی کوئی پیش آنے والا وقت ہے اس کے ساتھ کیا گزرے گی، یہ کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اس کی موت کا وقت اور اس کی جگہ وہ کون سی ہے، یہ کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حتمی علم رکھتا ہے۔ تو یہ جو غیب ہے نا، یہ ہمارے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کے نگاہ میں تو کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی نہیں چھپی، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز بھی نہیں باہر ہے، وہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہمیں چیزیں نظر نہیں نہ آتی ان کے متعلق بات ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو بھی خشکی میں ہے اور جو بھی تری میں، یعنی زمین کا حصہ اور پانی کا جتنا حصہ ہے، 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، خشکی ہے، تو اس میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نہیں، انسان کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ اس کی دسترس ہو جائے وہاں تک تو تب ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں سے انسان کو یہ چیزیں حاصل ہونی ہیں، قدرتی وسائل اور ذخیرے کہاں کتنے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں پر انسان ابھی مطلع نہیں ہوا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ مطلع کر دے گا۔ اور پیچھے کتنا پڑا ہے یہ کسی کو معلوم ہے؟ اب پیٹرول دریافت ہوا ہے، پیچھے کتنا پڑا ہے کسی کو معلوم ہے؟ چلو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا انسان نے نکالا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے اتنا نکالا ہے، پیچھے کتنا ذخیرہ ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔
کوئلہ ہم نکال رہے ہیں، پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے کوئی معلوم نہیں ہے، کہاں کہاں ہے یہ بھی ہمیں معلوم، بس جہاں سے نکلا ہمیں تو اس کے متعلق علم ہے نا کہ ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے۔ گیس کا پیچھے ذخیرہ کتنا پڑا ہوا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس طرح دیگر چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں تو کتنی مقدار میں پڑی ہوئی ہیں، یہ حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو زمین پر ہو کوئی چیز یا پانی میں ہو کوئی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہاں یہ نفی نہیں کی ہے کہ اس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی وہ جو چیز پڑی ہے نا وہ کہاں پڑی ہے، کتنی پڑی ہے، اس کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر انسان بھی وہاں تک پہنچا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور کتنا نکالے گا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی بھی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہ اس کو جانتا ہے، یعنی یہ اللہ کے باریک بین علم ہونے کے لحاظ سے، عالم ہونے کے لحاظ سے یہ بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات۔ یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز کہیں بھی پڑی ہوئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے، چاہے کسی انسان کی ہے، کسی جاندار کی ہے، کوئی ذی روح شے ہے، کوئی از خود حرکت کرتی ہے یا کوئی اس کو حرکت دیتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اور کسی کام کے وقوع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان کو تو تب معلوم ہوتا ہے نا کہ جب وہ کام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ شیاطین کے ذریعہ سے جادوگر ان چیزوں کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں کہ جو واقع ہو چکی ہوتی ہے، جو آئندہ آنی ہے، یہ شیاطین ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ان سے تعمیر کروا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر یہ غیب جانتے ہوتے نا تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام کروا رہے بامشقت، تو یہ اس وقت ہی چھوڑ دیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے۔ تو ان کے ڈر سے یہ جنات لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر وہ غیب جانتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑے رہتے، چھوڑ جاتے۔ تو جو کام ہو چکے ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ جادوگر وغیرہ شیاطین کی مدد حاصل کر کے وہ ان تک پہنچ پاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کر دیا۔ فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ دکھا کر پھر وہ بتاتے ہیں کہ تیری قسمت میں یہ ہے، اور اس پر اس کا یقین بھی ہو جائے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، تو اسی طرح علم جفر سے اور علم رمل سے متعلق جو لوگ دعوے کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یہ سب جادو کی قسموں میں سے ہے۔ وہ فرمایا کہ وما تسقط، اور نہیں گرتا من ورقۃ، کوئی بھی پتا، الا یعلمها مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے خشکی میں اور تری میں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ جو کہ زمین کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس دانے کے متعلق کہاں سے آیا ہے، یہ پرورش پائے گا یا نہیں پائے گا، آگے اس سے جو پیداوار ہوگی، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خشک چیز ہے، کوئی بھی تر چیز ہے، تو وہ سب الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں موجود، اور کتاب مبین لوح محفوظ ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر ایک چیز کے متعلق وہاں لکھ دیا ہے،
اور قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ دے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی بنی اور اس نے بھی اللہ کے حکم سے ہی لکھا ہے۔ تو ہر چیز کے متعلق، ہر حرکت کے متعلق، ہر عمل کے متعلق، حرکت از خود ہو رہی ہے یا کسی کے ذریعہ سے ہو رہی ہے، کہیں بھی ہو رہی ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، پانی میں ہے یا پانی سے باہر خشکی پر ہے، ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا علم کسی مخلوق کے پاس ہے، کسی فرشتے کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس ہے؟ تو قرآن کی آیات ہی یہ چیزیں بتائیں گی کہ کسی نبی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، کسی فرشتے کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، کسی ولی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے۔ قرآنی آیات یہ بار بار چیزیں بتاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔